کہتے ہیں بغداد سے کچھ فاصلے پر گھنے جنگلوں کے پیچھے ایک دریا بہتا تھا، جہاں ایک لکڑہارا حمید ہر روز لکڑیاں کاٹنے آتا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے، ننگے پاؤں، مگر چہرے پر عجب سکون۔ اس کی عادت تھی کہ ہر لکڑی کاٹنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، اے رازق، یہ لکڑی نہیں، میرا نصیب ہے۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ اچانک شور سنائی دیا۔ دور سے ایک گھوڑا پانی میں گرتا دکھائی دیا، ساتھ ہی کسی کے چیخنے کی آواز آئی، بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں۔ حمید نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا، اپنی کلہاڑی پھینکی، دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پانی تیز تھا مگر اس کے بازو مضبوط تھے۔ وہ بہاؤ کے ساتھ لڑتا ہوا اس شخص تک پہنچ گیا اور آخرکار اسے کنارے پر کھینچ لایا۔ جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہ عام آدمی نہیں تھا، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ عارف۔ شہزادے نے ہانپتے ہوئے کہا، تاب جانتا ہے میں کون ہوں؟ حمید نے مسکرا کر کہا، نہیں، مگر میں اتنا جانتا ہوں، ڈوبنے والا، بادشاہ ہو یا فقیر، پانی میں سب برابر ہوتے ہیں۔ شہزادہ خاموش ہو گیا، اور وہ دن اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ حمید نے شہزادے کو بچا کر دریا کے کنارے چھوڑا اور خاموشی سے واپس اپنے جنگل کی رالی۔ نہ تعریف کی امید، نہ انعام کی خواہش، بس دل میں اطمینان کہ آج میں نے ایک جان بچائی ہے۔ شاید یہی لکڑی میرے نصیب کی سب سے بڑی تھی۔ ادھر محل میں شور مچ گیا۔ شہزادہ عارف واپس لایا گیا، بادشاہ نے جشن منایا، سپاہی خوش ہوئے، مگر کسی کو یاد نہ رہا کہ اسے بچانے والا کون تھا۔ چند دن گزرے، عارف کے دل میں وہ سادہ چہرہ بار بار آتا، مگر غرور کا بوجھ اسے خاموش رکھتا۔ وہ خود سے کہتا، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، کسی مزدور کا مقروض نہیں۔ وقت گزرتا گیا، حمید روز کی طرح لکڑیاں کاٹتا، انہیں بازار لے جا کر بیچتا، اور بچا کھچا کھانا درختوں کے نیچے بیٹھے پرندوں کو ڈال دیتا۔ ایک دن جب وہ لکڑیاں لے کر بغداد کے بازار سے گزر رہا تھا، اچانک شہر میں شور اٹھا، شہزادہ گزر رہا ہے۔ لوگ راستے سے ہٹنے لگے۔ حمید نے بھی اپنی گٹھری کندھے سے اتاری اور ایک طرف ہو گیا۔ شہزادہ گھوڑے پر سوار، سنہری لباس میں، چہرے پر غرور کی روشنی لیے گزر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں ملے۔ شہزادہ راک گیا۔ اس نے پہچان لیا، یہ وہی لکڑہارا تھا جس نے اسے دریا سے نکالا تھا، لیکن اس کے لبوں پر شکر کے بجائے مسکراہٹ تھی، جیسے دل کہہ رہا ہو، یہ وقت میرا ہے، شکریہ بعد میں دوں گا۔ حمید نے آنکھیں جھکائیں اور سوچا، کچھ احسان ایسے ہوتے ہیں جو دل میں ہی رکھے جاتے ہیں، شاید یہی بہتر ہے۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا، کیونکہ اگلی صبح دریا کے کنارے ایک طوفان آنے والا تھا، جو اس بار کسی شہزادے کو نہیں، ایک ضمیر کو بہا لے جائے گا۔ اگلی صبح بغداد کے محل میں جشن کا اعلان تھا۔ شہزادہ عارف نے شکار پر جانے کی ضد کی، حالانکہ آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے۔ بوڑھے وزیر نے ادب سے کہا، حضور، آج دریا کے کنارے طوفان کے آثار ہیں۔ شہزادہ ہنسا، میں وہ نہیں جو قدرت سے ڈرے، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، قسمت کو خود موڑ دیتا ہوں۔ محل کے دروازے کھلے۔ شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار نکلا۔ ہوا میں تیزی تھی، بوندیں برسنے لگیں، لیکن اس کے چہرے پر غرور کی چمک اب بھی برقرار تھی۔ جب وہ دریا کے قریب پہنچا، اچانک زمین نرم ہونے لگی، بارش نے بہاؤ تیز کر دیا۔ ساتھی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن شہزادہ آگے بڑھا۔ یہ وہی دریا ہے جہاں میں ایک بار جیتا تھا، دیکھو، آج میں قدرت کو بھی مات دیتا ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے گھوڑا پھسلا، پانی کا ریلا آیا،
اور شہزادہ دوبارہ بہاؤ میں جا گرا۔ اس بار پانی پہلے سے کہیں زیادہ وحشی تھا۔ ساتھی چیخنے لگے، بچاؤ! شہزادہ پھر ڈوب گیا۔ دوسری طرف اسی وقت حمید جنگل کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اچانک شور سن کر وہ چونکا، پھر جب دریا کی طرف بھاگا تو منظر دیکھ کر جم گیا۔ پانی میں ہاتھ لہرا رہا تھا اور وہی آواز گونج رہی تھی، بچاؤ! بچاؤ! حمید کے چہرے پر حیرت نہیں بلکہ ایک پرانا سکون تھا۔ اس نے کلہاڑی زمین پر پھینکی اور بولا، شاید میرا نصیب پھر وہی لکڑی کاٹنے آیا ہے۔ مگر اس بار روکی اور وہ دوبارہ پانی میں کود گیا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ دریا کے شور میں انسان کی آواز دب رہی تھی۔ شہزادہ پانی میں ہاتھ مارتا چیختا، کوئی ہے؟ مجھے بچا! حمید نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا۔ وہ لہروں سے لڑتا ہوا آگے بڑھا۔ بازوؤں میں وہی طاقت تھی جو صرف سچائی دیتی۔ اس نے شہزادے کا ہاتھ پکڑا، پانی کے زور سے گھسیٹتے ہوئے کنارے تک لایا۔ شہزادہ بے ہوش تھا، سانسیں بھاری، چہرہ مٹی سے بھرا۔ حمید نے اپنا پرانا کمبل پھاڑ کر اس کے منہ پر پانی چھڑکا۔ کچھ دیر بعد شہزادے نے آنکھیں کھولیں۔ دھندلے منظر میں اس نے حمید کو دیکھا، وہی چہرہ، وہی لکڑہارا، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ اس بار حمید خاموش نہیں تھا بلکہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے مالک، میں نے اپنا فرض ادا کیا، اب اس کی آنکھوں کو روشنی دے دے۔ شہزادہ سنبھلا، اٹھ کر بولا، تاب نے پھر میری جان بچائی۔ حمید نے مسکرا کر کہا، پہلی بار میں نے جسم بچایا تھا، اس بار شاید تیری روح۔ شہزادہ ندامت سے کانپ گیا۔ اس نے حمید کے پاؤں پکڑ لیے، میں نے تجھے بھولا، تو نے مجھے بچایا۔ کیوں؟ حمید بولا، کہ نیکی احسان کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ضمیر کے سکون کے لیے۔ دریا کے شور کے بیچ شہزادے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اس بار وہ پہلی بار جھک کر بولا، حمید، تاب میرا محسن نہیں، میرا الفاستد ہے۔ بارش تھم گئی، بادل چھٹ گئے، اور دریا کے پانی میں دونوں کے عکس ایک ساتھ نظر آئے۔ ایک کا غرور ڈوبا اور دوسرے کی عظمت ابھری۔ اگلی صبح جب بادل ہٹ گئے، شہزادہ حمید کو ساتھ لے کر محل واپس آیا۔ محل کے دروازے کھلے، سپاہی دوڑتے ہوئے آئے۔ بادشاہ نے بیٹے کو گلے لگایا۔ شہزادے نے فخر سے کہا، ابا جان، یہ شخص میری جان 2 بار بچا چکا ہے، اس کے لیے جو انعام چاہے دیا جائے۔ بادشاہ نے حمید کی طرف دیکھا اور حکم دیا، جو مانگے وہ دو۔ محل کے سب لوگ رک گئے، سب انتظار کرنے لگے کہ یہ غریب لکڑہارا اب سونا مانگے گا، جاگیر مانگے گا، عزت مانگے گا۔ مگر حمید مسکرایا اور بولا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ… شہزادہ روز ایک بار دریا کے کنارے جا کر آئینے میں اپنا عکس دیکھے۔ سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، بس اتنی سی بات؟ حمید نے کہا، ہاں، کیونکہ پانی ہر دن اسے یاد دلائے گا کہ غرور ڈوبنے سے نہیں، بھولنے سے آتا ہے۔ شہزادہ چپ رہا، پھر آہستہ بولا، حمید، تاب میرے لیے کسی استاد سے بڑھ کر ہے۔ میری سلطنت شاید ختم ہو جائے مگر تیرا سبق نہیں۔ حمید مسکرا کر جھک گیا، شہزادے، بادشاہی جیتنے والے بہت ہیں مگر خود کو جیتنے والے کم۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے جنگل کی راہ چل دیا۔ نہ سونا، نہ جاگیر، نہ نام، صرف سکون، جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ سال گزرتے گئے،
بادشاہ بوڑھا ہوا اور شہزادہ عارف تخت پر بیٹھ گیا۔ محل میں شان و شوکت بڑھ گئی، مگر عارف کے دل میں ہمیشہ ایک بات گونجتی رہی، پانی میں اپنا عکس دیکھنا مت چھوڑنا۔ ہر سال ایک دن وہ اکیلا دریا کے کنارے جاتا، جہاں کبھی وہ ڈوبا تھا، جہاں حمید نے اسے بچایا تھا۔ ایک شام وہ پھر وہاں آیا، سورج غروب ہو رہا تھا، دریا کا پانی سنہری روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے جھک کر اپنا عکس دیکھا اور زیر لب بولا، حمید، تاب کہتا تھا غرور بھولنے سے آتا ہے، آج میں خود کو یاد کر کے جیت رہا ہوں۔ پھر اس نے دریا کے کنارے دیکھا، وہاں پر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا تھا جس پر الفاظ کندہ تھے، انسان بڑا نہیں ہوتا جب لوگ جھکیں، بلکہ جب وہ خود جھکنا سیکھ لے۔ شہزادہ مسکرایا، پانی میں ہاتھ ڈالا اور دریا کی نرمی کو محسوس کیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، حمید، تاب گیا نہیں تو ہر اس دل میں زندہ ہے جو شکر کرنا جانتا ہے۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی، پانی پرسکون، اور فضا میں صرف ایک احساس، غرور گرتا ہے مگر عاجزی ہمیشہ تیرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔